بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے موضوعات ہیں المرفوعات من الاسماء اور المجرورات من الاسماء اور المنصوبات من الاسماء۔ ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ مرفوعات من الاسماء سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ کون سے مواقع ہیں جب اسم حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلی المبتدا، اگر اسم مبتدا ہے تو وہ حالت رفع میں استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر، یہاں پر اللہ مبتدا ہے اور اس کی یہ حالت رفع پیش سے ظاہر ہو رہی ہے، تو مبتدا ہوگا تو وہ مرفوع ہوگا۔ دوسری مثال دیکھیں، الخبر، یعنی خبر جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوگی۔ یہی مثال لے لیں، اللہ اکبر، اکبر خبر ہے اور یہ حالت رفع میں ہے۔ تیسرا ہے اسم و کانا، کانا فعل ناقص، اس کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا، جیسے کان البابو مفتوحن، تو یہ البابو اس کا اسم ہے اور مفتوحن اس کی خبر ہے، تو یہ اسم و کانا جو ہے وہ حالت رفع میں ہے۔ چوتھا دیکھیں، خبر و انا کی خبر، مثال ہے ان اللہ غفور، تو اللہ جو ہے یہ منصوب ہے، اسم انا ہے اور خبر اس کی جو ہے وہ مرفوع ہے، حالت رفع میں غفور۔ پانچواں ہے الفاعل، مثال ہے خلقنا اللہ، تو یہاں دیکھیں اس فعل کا جو مفعول بھی ہے وہ نہ ہے اور اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے، حالت رفع میں ہے۔ 6 نمبر، نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے خلق الانسان من طین، تو الانسان نائب الفاعل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آخری حرف پہ ضمہ ہے، تو یہ حالت رفع میں ہے۔ المجرورات من الاسماء، یعنی وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جب اسم حالت جر میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے المضاف الیہ، جب وہ مضاف الیہ ہو، مثال ہے اس کی القرآن کتاب اللہ، یعنی کتاب اور اللہ یہ مضاف اور اللہ ہی مضاف الیہ، یہ حالت جر میں ہے۔ اسی طرح سے المسبوق بحرف جر، کوئی اسم اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ اسم جو ہے حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ الطلاب فی الفصل، اب یہ فصل سے پہلے، الفصل سے پہلے فی آ گیا، حرف جر ہے، تو یہ اسم مجرور ہو گیا، حالت جر میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی حالتیں ہیں، وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں کوئی اسم منصوب حالت میں چلا جاتا ہے۔ اسم و انا کا اسم، یہ پہلے بھی دیکھا ہم نے، ان اللہ غفور الرحیم، یہ لفظ جلالہ اللہ یہ حالت نصب میں ہے، یہ انا کا اسم ہے اور غفور اس کی خبر ہے، تو اسم انا حالت نصب میں ہوگا۔ خبر کانا کی خبر، کانا طعام لذیذن، تو لذیذن جو ہے وہ کانا کی خبر ہے اور الطعام اس کا اسم ہے، تو یہ لذیذن جو ہے یہ حالت نصب میں ہے۔ المفعول بھی، مفعول بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ فہمت الدرس، تو الدرسہ یہ دیکھیں
حالت نصب میں ہے. اسی طرح سے المفعول فیہ، سافرہ ابی لیلن، یہ لیلن جو ہے یہ اسم منصوب ہے اور یہ ظرف ہے، ظرف زماں. دوسری مثال دیکھیں، جلس المدرس عند المدیر، یہ عندہ جو ہے یہ بھی ظرف ہے اور یہ حالت نصب میں ہے. اسی طرح سے المفعول معہ، مفعول معہ واو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور یہ ما کے معنی دیتا ہے، یعنی ساتھ کے. جیسے یہ ہے سرتو والجبل، میں نے سیر کی پہاڑ کے ساتھ. ظاہر ہے کہ یہاں پہاڑ کے ساتھ کا معنی یعنی پہاڑ کے ساتھ ساتھ، پہاڑ کے کنارے، پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے پہلو میں نے سیر کی. تو یہ واو جو ہے وہ ما کے معنی دے رہا ہے. اچھا، یہ جتنے ہیں المفعول بہ، المفعول فی، المفعول معہ اور جتنے بھی مفعول اور آگے آئیں گے ان سب کو ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد المفعول لاجلہ، اس کو مفعول لہو بھی کہتے ہیں. گھر سے نہیں نکلا، کیوں نہیں نکلا؟ تو وہ مفعول لہو لا کے اس کی وجہ بیان کریں گے اور اس کو منصوب میں لے آئیں گے. خوفاً، خوف کی وجہ سے. خوف کس چیز کا تھا؟ من الحر، گرمی کے خوف کی وجہ سے. پھر ہے مفعول مطلق، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے، اس کی ڈیفینیشن وغیرہ. فی الحال اس طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی مصدر اور فعل ایک ساتھ ایک جملے میں آ جائیں اور وہ جو مصدر ہے بے شک وہ اس کے باب سے نہ ہو بلکہ وہ جو فعل ہے اسی کے مصدری معنی دے رہا ہو، تو وہ مفعول مطلق کہلائے گا اور وہ منصوب ہوگا. اب یقرأ حامد قراءۃ جیدۃ، اب یہاں دیکھیں آپ کہ یہ فعل ہے اور اس کا یہ مصدر ہے، ایک ہی جملے میں آ گئے ہیں تو یہ مفعول مطلق کہلائے گا. تفصیل آگے دیکھیں گے. اسی طرح سے الحال، جدی یصلی قائداً، میرے دادا نے نماز پڑھی کھڑے ہو کر. تو یہ اس کا حال بتا رہے ہیں، جدی کا حال بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح نماز پڑھی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کے، اس کا حال بتایا جا رہا ہے. اس طرح سے التمییز، تمیز بھی منصوب اسم ہے جو کسی لفظ کی یا جملے میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے تو اس کو وہ دور کرتا ہے. جیسے انا اکبر منک، میں تم سے بڑا ہوں. اب ویسے بظاہر دیکھا جائے تو یہ جملہ مکمل ہے، لیکن اس میں تھوڑا ابہام ہے کہ بھئی کس چیز میں بڑے ہیں آپ، مال میں، دولت میں، اولاد میں، کس چیز میں؟ تو اس کے لیے پھر ایک تمییز لائی جاتی ہے جو منصوب حالت میں ہے. تو یہاں یہ جو آئی ہے یہ سنن، یعنی عمر کے اعتبار سے، سن کے اعتبار سے، میں تم سے بڑا ہوں بطور عمر، عمر کے لحاظ سے بڑا ہوں. المستثنی، کسی چیز کو بیان کرنا پھر اس کا استثناء آگے لانا، تو اس میں بھی منصوب آتا ہے. حضرت طلاب کلہم، تمام طالب علم حاضر ہوئے، الا حامدن، تو حامد جو ہے وہ حاضر نہیں ہوا تو اس کا استثناء لانا تھا، تو یہ استثناء جو ہے یہ منصوب حالت میں آئے گا.
اسی طرح سے المنادا اگر وہ مضاف ہے، یا کسی کو ہم نے پکارا یا عبداللہ، تو یہ عبد جو ہے مضاف بن رہا ہے اور منادا ہے، تو اس لیے یہ حالت نصب میں آئے گا، یا عبداللہ ہی۔ اسی طرح سے اسم لا، لا نفی للجنس ہے یہ، جیسے لا ریب فیہ، اس کا جو اسم ہے لا کا یہ ریبہ ہے، اور یہ منصوب آئے گا اور واحد آئے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ تقریباً یہ 12 کنڈیشنز ایسی بنتی ہیں جب اسم حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ باقی اس میں جو مفعول وغیرہ ہیں، مفعول مطلق ہے، حال ہے، تمیز ہے، مستثنیٰ ہے، اس میں جتنی بھی نئی چیزیں آئی ہیں اور کچھ پرانی چیزیں بھی، جیسے مفعول بھی آپ جانتے ہیں، تو ان سب کو ہم آگے انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔